رکھیں صدقے سے مراد واجب صدقہ ہے، یعنی وہ صدقہ جس کا اللہ اس کے رسول نے ہمیں آرڈر دیا ہے. جیسے ایک نماز فرض ہوتی ہے نا، فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، مغرب کی عشاء کی 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، پھر وتر بھی ہیں. تو یہ نماز فرض اور واجب نماز کہلاتی ہے جو لازمی آپ نے بہرحال ہر صورت میں پڑھنی ہے. ایک نماز ہوتی ہے سنت مؤکدہ کہ جو عام حالات میں بلا وجہ چھوڑنا اس کا ناپسندیدہ ہے، کبھی عذر ہو تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. اور ایک نفل نماز ہوتی ہے جو بالکل آپشنل ہے. تو اسی طرح ہر عبادت میں اسی طرح ہمیں ملتا ہے کہ کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ سنت مؤکدہ کے درجے میں ہوتی ہیں، کچھ بالکل ہی آپشنل ہوتی ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقات و خیرات کا حکم دیا اس میں بھی یہی ہے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اسلام کا رکن ہے، ان کو چھوڑ دینا تو ایسے جیسے اسلام کو چھوڑ دیا آپ نے. وہ ہے زکوٰۃ، جو سال میں ایک دفعہ دینی پڑتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجب کے درجے میں ہیں اور بعض فقہا کے نزدیک سنت مؤکدہ کے درجے میں، جیسے قربانی پہ خرچ کرنا، یا آپ نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یہ بھی واجب صدقہ ہے. یا صدقہ فطر ہے جو عید کے دن واجب ہوتا ہے، یہ بھی واجب صدقہ ہے. تو یا آپ نے قسم کھائی تھی اور توڑ دی، تو اب جو آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ گے یہ بھی واجب صدقہ کہلائے گا. یعنی ہر وہ صدقہ جو آپ پر لازم ہے وہ صدقہ صدقہ واجبہ کہلاتا ہے. تو اس آیت میں جو مصرف بیان کیا گیا ہے کہ انہی کو دیے جائیں گے صدقات، تو یاد رکھیں یہاں الصدقات سے مراد وہ صدقات ہیں جو واجب ہیں. الف لام کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے الصدقات. الف لام جو ہے نا، کسی چیز کو جب کوئی اسپیسیفک کر دیا جائے، کوئی خاص کر دیا جائے، تو اس کے لیے الف لام کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے الکتاب کا معنی مخصوص کتاب، اور کتاب کا معنی کوئی بھی کتاب. میں نے اس کی جب پریکٹس کروا رہا تھا شروع کے 8 لیکچروں میں گرامر کی، تو میں نے اس کی مثالیں دی تھی. جب آپ عربی میں کہتے ہیں جاءنی رجل، الف لام کے بغیر آپ استعمال کریں جاءنی رجل، اس کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس کوئی آدمی آیا، کوئی بھی ایک آدمی آیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ الف لام لگاتے ہیں تو اس کا مطلب جاءنی الرجل، مخصوص آدمی. یہی وجہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ لفظ استعمال کریں گے نا تو جاءنی رجل، میرے پاس ایک آدمی آیا. پھر آپ کہیں گے رأیت الرجل، میں نے اس آدمی کو دیکھا. کیونکہ ایک دفعہ جب آدمی آ گیا تو مخصوص ہو گیا نا، تو اب جب دوبارہ اس کا تذکرہ ہوگا تو الف لام ڈل جائے گا. الرجل، اسی بندے کی بات کر رہا ہوں جو ابھی میرے گھر پہ آیا تھا، تو اب الرجل کا لفظ استعمال ہوگا اس کے بعد. تو الصدقات کا مطلب مخصوص قسم کے صدقات، یعنی وہ صدقات جو اسلام نے ہم پہ لازم کی. تو خلاصہ کیا نکلا؟ صدقات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک صدقات واجبہ اور ایک نافلہ. صدقات واجبہ کون سے ہیں؟ جو منت مان کے آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، یا جو زکوٰۃ ہے، یا قسم توڑی آپ نے اس کے کفارے کے طور پہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، یا صدقہ فطر جو عید کے دن فطرانہ لازم ہوتا ہے. تو یہ صدقات ہیں واجبہ. اور ایک صدقہ ہوتا ہے نافلہ. نفل کا مطلب آپ اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کے لیے غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ نافلہ صدقے ہیں. تو نفلی صدقہ جس کو ہمارے ہاں خیرات بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی مصرف نہیں ہے، جس کو چاہیں دیں آپ. بلکہ یہ مالدار کو دینا بھی جائز ہے. بعض دفعہ انسان مالدار پہ بھی صدقہ کر رہا ہوتا ہے کہ چلو یار تھوڑا اور اچھا ہو جائے گا. یہ جیسے آپ اپنے رشتہ داروں میں کوئی آپ کے قریبی ریلیٹیو ہیں مالدار ہے، لیکن آپ اس کو صدقہ دے دیتے ہیں کہ اور اچھا کھا لے گا، یہ اچھا کھا رہا ہے لیکن اور زیادہ اچھا ہو جائے گا. تو یہ جو نفلی صدقہ ہے اس کے لیے شریعت میں کوئی شرط نہیں ہے، امیر اور غریب کی کوئی شرط نہیں ہے، کسی کو بھی دیے جا سکتے. لیکن جو زکوٰۃ صدقہ واجبہ ہے اس کے لیے مصارف اللہ نے قرآن میں یہاں بیان کیے، تو آج میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں. اللہ نے فرمایا صدقات فقیروں کا حق ہیں اور مسکینوں کا حق ہیں. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نارملی جب قرآن میں یہ لفظ الگ الگ استعمال ہو تو فقیر سے مراد مسکین، مسکین سے مراد فقیر، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو پھر دونوں کا الگ الگ مفہوم بیان کرنا ضروری ہے. جیسے کہ قرآن نے جہاں مومن کہا تو مومن سے مراد مسلم ہے، مسلم کہا تو مسلم سے مراد مومن ہے. لیکن جب یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں گے تو پھر مسلم کا الگ ترجمہ کیا جائے گا، مومن کا الگ. مومن کا ترجمہ عقیدہ اس کا صحیح ہو، مسلم کا ترجمہ پریکٹیکلی بھی وہ اسلام کو فالو کر رہا ہوں، یہ ترجمہ کیا جائے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ چونکہ دونوں ایک ہی آیت میں استعمال ہوئے ہیں تو فقیر کا ترجمہ الگ ہوگا، مسکین کا الگ ہوگا. تو فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ 2 مشہور قول ہیں اس کے بارے میں انہیں کو بیان کروں گا جو راجح قول ہیں. باقی اس کے علاوہ بہت سارے اقوال ہیں. جو راجح قول ہے وہ ایک قول تو یہ ہے کہ فقیر اسے کہتے ہیں لا مال لہو، جس کے پاس دھیلا بھی نہ ہو، یعنی بالکل ہی زیرو پر آیا ہوا ہو. اور مسکین اسے کہتے ہیں جو
ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نصاب سے کم کم مال اس کے پاس موجود۔ نصاب سے کم مال کسے کہتے ہیں؟ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ یا ان میں کوئی 4 یا ان میں کوئی 3 چیزیں یا 2 یا ایک ہی چیز، یہ 52.5 تولہ چاندی سے کم کم ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 200 درہم کی جو ویلیو تھی اس سے کم اگر کسی کے پاس یہ 5 چیزیں یا 5 چیزوں کا مجموعہ ہوگا تو وہ مسکین کہلائے گا، کیونکہ حدیث سے ہمیں 200 درہم کا ثبوت ملتا ہے کہ 200 درہم کو ایک معیار بنایا گیا تھا، اور آج کے دور میں 200 درہم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے۔ تو ایک فقہا نے معیار قرار دیا ہے کہ بھئی صاحب نصاب نہ ہو کوئی آدمی۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، یہ میرا جو چینل ہے نا آس مفتی طارق مسعود مسائل کا جو چینل ہے، اس پہ میں نے زکوٰۃ کا نصاب کئی دفعہ ڈیٹیل میں بیان کی کہ شریعت میں جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کے پاس کتنا مال ہونا ضروری ہے، اور وہ شخص جو زکوٰۃ لے سکتا ہے اس کا معیار کیا ہے۔ تو وہاں ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں، مختصر دوبارہ یہاں بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ ٹاپک ہمارا یہیں پہ کمپلیٹ ہو جائے۔ خوب سمجھ لیں، سونا، چاندی یعنی گولڈ اور سلور، اور تجارتی مال کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے کوئی مال خریدا ہو اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا، اور چوتھی چیز ہے کیش اماؤنٹ، ڈالر ہے، ریال ہے، کرنسی ہے پاکستانی، کوئی بھی جو بھی کیش ہوتا ہے آپ کے پاس، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان وہ ہوتا ہے نارملی گھریلو سامان میں وہ سامان جو پورے سال استعمال نہ ہو، اور پراپرٹی میں وہ پراپرٹی جو نہ آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہو، نہ آپ اس میں خود رہ رہے ہو، نہ وہ زراعت کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ویسے ہی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کا۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہے یہ ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے سے کم ہوں گی وہ غریب کہلائے گا شریعت کی نظر میں، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اگر 5 چیزیں نہیں 4 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، 2 چیزیں، 1 چیز ہے تو بھی یہی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس کیش اماؤنٹ ہی 1 لاکھ روپے ہے آج کی تاریخ میں، یعنی جولائی 2022، تو کیش اماؤنٹ کسی کے پاس اتنا پڑا ہوا ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے وہ 1 لاکھ روپے، تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ یا کیش اماؤنٹ تو تھوڑا ہے لیکن اس کے ساتھ سلور ملا دیا، سونا ملا دیا تو اتنا بن جاتی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو۔ خلاصہ بار بار میں جو بیان کر رہا ہوں، 5 چیزیں یا 4 چیزیں یا 3 چیزیں یا 2 یا ایک ہی چیز اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، وہ مسکین کہلائے گا شریعت کی نظر میں، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اس سے کم کی مالیت ہے تو زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر یہ چیزیں ہیں لیکن قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے تو بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، جیسے کہ آگے قرآن نے قرض داروں کا الگ سے تذکرہ کیا۔ مثال کے طور پر کسی بار 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، یہ چاندی پڑی ہوئی ہے 52.5 تولہ، لیکن قرضہ جو اس کے اوپر بنتا ہے وہ 2 لاکھ کا بن رہا ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ تو مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ مال تو ہو لیکن نصاب سے کم، اور فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ سرے سے مال ہی نہیں۔ تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ دونوں زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ صرف مسکین کا ہی تذکرہ کر دیتے، فقیر کا نہ کرتے، کیونکہ جب مسکین کو دینا جائز ہوتی تو فقیر کو دینا تو بطریق اولا جائز ہوتی۔ تو قرآن نے فقیر کا تذکرہ الگ سے اس لیے کیا ہے موٹیویشن کے لیے کہ معاشرے میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جن کے پاس دھیلا بھی نہیں ہوگا، تو ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ان کی ویلیو کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور صرف یہ نہیں اگر یہ نہیں ملتے تو مسکین کو بھی تم دے سکتے ہو۔ تو یہ حکمت ہے اس میں، دونوں فریق کو اللہ نے الگ الگ ذکر کر دیا تاکہ ہمیں یہ نہ لگے کہ بھئی فقیر ہی کو دینا ضروری ہے، تو اللہ نے بتا دیا کہ بہتر ہے کہ فقیر کو دو، فقیر نہیں ملتا تو مسکین کو بھی دے سکتے۔ تو یہ ایک ڈیفینیشن مسکین کی کیا ہوئی؟ جس کے پاس نصاب سے کم۔ اور بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ فقیر اور مسکین میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ فقیر جو دیکھنے سے ہی لگتا ہو، کہ دیکھنے سے نہ پتہ چلتا ہو، یعنی جس کے پاس مال نہ ہو، یہ ہے ڈیفینیشن، خواہ دیکھنے سے لگے یا نہ لگے۔ لیکن مسکین اس کو کہتے ہیں جو غریب ہو اور حلیے سے بھی غریب لگتا ہو، یعنی مسکنت اس پہ جھلک رہی ہے، کیونکہ مسکنت عربی میں ذلت کو بھی کہتے ہیں۔ تو مسکین کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے یعنی ذلت سے مراد یہ ہے کہ چہرہ اور لباس سے لگ رہا ہو کہ یہ بیچارہ معاشرے کا ایک پست آدمی ہے، اس کے پاس مال نہیں۔ تو پھر یہ ایک اعتباری فرق ہو جائے گا، لفظی اختلاف ہو جائے گا۔ فقیر کا مطلب کیا ہوا؟ غریب آدمی، اور مسکین کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غریب جو دیکھنے میں بھی غریب لگے۔ تو اس میں پھر قرآن کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ فقیر تو ایسے ہیں کہ جو تمہیں ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے سے فقیر لگیں،
تو ان کو بھی دینا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے, تو اس کو بھی دی جا سکتی. اسی وجہ سے حضرات فقہا نے بیان کیا کہ اگر آپ کسی کے ظاہری حلیے سے متاثر ہوئے اور آپ یہ سمجھے کہ یہ واقعی مسکین ہے, غریب ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے, آپ نے زکوٰۃ دی, بعد میں پتا چلا کہ یہ تو فراڈی تھا, تو بھی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی, کیونکہ ظاہر سے تو ہم کو یہی لگ رہا تھا کہ فقیر اب دل کے اندر کون جھانک کے دیکھ سکے, کیونکہ اللہ نے مسکین کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت. تو پہلا قول وہ زیادہ مضبوط ہے, دوسرا قول بھی ہے, لیکن پہلا قول مسکین اور فقیر کے فرق میں جو میں نے بتایا وہ ذرا زیادہ مضبوط قول ہے کہ فقیر وہ جس کے پاس سرے سے پیسہ ہی نہیں ہے, مسکین وہ کہ پیسہ تو ہے مگر نصاب سے کم ہے. تو ان دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی. آگے قرآن کہہ رہا ہے والعاملین علیہا, ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو عاملین ہیں. عامل مطلب عمل کر رہے ہیں زکوٰۃ پر, یہ ٹرم ہے. عاملین ان کو کہا جاتا تھا جو گورنمنٹ کی طرف سے, خلیفہ کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی پر مامور. وہ اگرچہ مالدار ہوں, غریب نہ بھی ہوں, پھر بھی گورنمنٹ ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ دے سکتی. یہاں مراد ان کی تنخواہ ہے. جیسے حکومت نے بھیجا بھائی زکوٰۃ لے کر آؤ فلاں جگہ سے, جا کے لوگوں سے جمع کرو تاکہ ہم اس کو غریبوں پہ خرچ کریں, تو جو گورنمنٹ کے ملازمین جائیں گے تو گورنمنٹ انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں بھی دے سکتی ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عاملین ادھر ادھر سے جا کے زکوٰۃیں اکٹھا اپنی جیب میں ڈالنا شروع کر دیں. والمؤلفۃ قلوبہم, اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی حکومت کے ساتھ خاص ہے. عام آدمی اگر کسی شخص کو بھیجتا ہے کسی فقیر مالدار سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے, تو وہ اپنی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس عامل کو اجرت نہیں دے سکتا. اگر دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. خوب سمجھ لیں اچھی طرح ہی. تو ایک عام آدمی کے لیے جائز نہیں ہے, صرف گورنمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان زکوٰۃ کے پیسوں سے ان عاملین کی تنخواہیں دے سکتے. والمؤلفۃ قلوبہم, اللہ کہتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ ان کا بھی حق ہے, یا صدقات واجبہ ان کا بھی حق ہیں جن کے جو مؤلفۃ القلوب ہیں. یہ بھی ٹرم ایک استعمال ہوتی ہے. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے عرب کے سردار ایسے تھے جو اسلام کے بہت قریب تھے, تو آپ نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو ہدیے, ان کا اکرام کیا, کیونکہ عزت دار لوگ جو ہوتے تھے نا وہ پہلے بھی وہ تلوار کے زور سے یا آپ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں اس سے وہ نہیں مانتے تھے. تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی, رسپیکٹ دی, کیونکہ ہمیشہ سے وہ اسی عزت کے عادی تھے. ان کا اکرام کیا, ان کو آپ نے پیسے دیے, ہدیے دیے, تو اس سے وہ اسلام کے قریب آ گئے اور وہ مسلمان ہو گئے. اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے لیکن ایمان میں مضبوط نہیں تھے, جیسے کہ بعد میں بہت سے لوگ ایمان لائے ہیں. قرآن کہتا ہے ان کا ایمان ان لوگوں کی طرح نہیں جو پہلے ایمان لے کر. ان کے بارے میں ڈر یہ تھا کہ ان کا اگر اکرام نہ کیا گیا تو یہ بدگمان نہ ہو جائیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی اکرام کیا. تو پہلے زکوٰۃ کے مستحقین میں یہ لوگ بھی شامل تھے جن کو المؤلفۃ القلوب کہا جاتا تھا, کہ اسلام دشمنی کو کم کرنے کے لیے جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کے شر کو توڑنے کے لیے ان کو سرداروں کی مدد کی جاتی تھی زکوٰۃ کے ذریعے. لیکن نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ اب اسلام کو چونکہ اپنا وجود اسلام کا قائم ہو چکا ہے, اس وقت تو اسلام خطرے میں تھا نا, یعنی اس کا امکان ہی تھا کہ جڑ سے ہی نہ ختم ہو جائے کہیں, لیکن اب ایسا امکان چونکہ ختم ہو گیا ہے تو صحابہ ہی کا اجماع ہو چکا تھا اس کے اوپر کہ اب المؤلفۃ القلوب کو حصہ نہیں دیا جائے. اب یہ والا جو حصہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا قیامت تک کے لیے. تو صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا تھا, اور اجماع بھی دلیل قطعی ہوتی ہے. اس کے بعد بھی آج تک امت کا اس پر اجماع ہی رہا ہے کہ اب کسی غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے زکوٰۃ قطعاً نہیں دی جا سکتی, یہ ناممکن ہے. اگر کوئی اس آیت کا سہارا لے گا تو وہ غلط ہے, کیونکہ اجماع امت کے خلاف ہے. قرآن ہی نے کہا ہے کہ جو عامت المسلمین کے راستے کو چھوڑتا ہے تو قرآن ہی کی آیت ہے کہ ہم اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. قرآن ہی نے اجماع کو حجت قرار دیا ہے. تو جب ایک مسئلے پر اجماع ہو گیا تو اب یہ مصرف ختم ہو گیا. تمام فقہا کا, تمام مفسرین کا یہی قول اس بارے میں کہ المؤلفۃ القلوب والا جو حصہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو چکا ہے. یہ ہو گئے جی 4 مصارف, ایک فقراء, مساکین, عاملین, مؤلفۃ القلوب. 5واں جس کو قرآن بیان کرتا ہے وفی الرقاب. وفی الرقاب کا مطلب یہاں بھی مضاف محذوف ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی ہے, حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے, تو ٹائر کو حذف کر دیا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ سامنے والا عقل مند ہے, اسے پتا ہے گاڑی تھوڑی پنچر ہوتی ہے, اس کا ٹائر پنچر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں میں 3 ڈشیں کھا گیا بریانی کی, تو بریانی کی ڈشیں تو نہیں کھائی ہوتی نا, بریانی کھائی ہوتی. تو یہ مجازن اس طرح کے الفاظ حذف ہوتے رہتے ہیں. تو یہاں بھی قرآن کہہ رہے ہیں گردنوں میں بھی تم زکوٰۃ دے سکتے ہو. کیا مطلب؟ گردنیں چھڑوانے میں. فی فک الرقاب,
گردن چھڑوانے سے مراد کیا ہے؟ رقبہ کی جمع رقاب آتی ہے، گردن سے مراد ہے یہاں غلام آزاد کروانا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اور قرآن نے بھی اس کی ترغیب دی ہے، کہ غلام بعض دفعہ اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ اگر مولا کہتا تھا تم مجھے ایک سال میں فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو، یا تم 50 لاکھ کما کے دے دو، یا 10 لاکھ کما کے دے دو، جو بھی اس زمانے کے حساب سے چاندی کی ویلیو تھی، تو غلام بڑی محنت کرتا تھا۔ اب اسلام نے چونکہ غلاموں کے آزاد کرانے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، سورہ نور میں اللہ نے مولا کو ترغیب دی ہے، آقا کو، کہ تم اگر فری میں غلام آزاد نہیں کرتے تو عقد مکاتبت کر لو، اس کو کہتے ہیں عقد مکاتبت، کہ اس سے عقد کر لو کہ اتنے پیسے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو، تو یہ والا عقد کر لو۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ کسی طرح غلامی سے لوگ نکلیں، تو فری میں نہیں آزاد کرتے تو کوئی معاہدہ کر لو اس سے کہ سال میں اتنے پیسے کما کے دے دو گے تو تم آزاد ہو، تو اس سے پھر غلام محنت میں لگ جاتا تھا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی غلام جس نے اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ میں 1 سال یا 6 مہینے یا 2 سال میں اتنے پیسے کما کے دے دوں تو میں آزاد ہوں، اور مولا نے اس ایگریمنٹ کو قبول کر لیا، تو ایسے غلاموں کی چھڑوانے میں بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایسے غلاموں کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے، آپ ان کو زکوٰۃ دیں، یہ لے بھائی تو 1 کروڑ میری طرف سے لے اور اپنے آپ کو آزاد کرو، تو یہ بھی زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے۔ چونکہ آج کل غلاموں کا دور ختم ہو چکا تو یہ والا مصرف بھی عملاً اب ممکن نہیں رہا ہے۔ جہاں اگر کوئی غلامی کا سسٹم دوبارہ کبھی شروع ہو گیا تو یہ بھی ہو جائے گا، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن آج کل غلام ہوتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو عام خادمین ہیں یہ اگر غریب ہوں گے تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، غریب نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ان کو غلاموں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، غلام میں جو مرد غلام تھے وہ بھی داخل ہیں، اور لونڈیاں جو تھیں، عورتیں جو غلام ہوتی تھیں وہ بھی داخل ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے مولا سے یہ عقد کر لے کہ میں اتنے پیسے دے دوں گی تو میں آزاد ہوں، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اس لونڈی کے ساتھ بھی زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ یہ چوتھا مصرف ہو گیا، 1 2 3 4 5واں مصرف ہو گیا۔ چھٹا مصرف قرآن بیان کر رہا ہے والغارمین، قرض داروں پر، قرض داروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرض دار کا مطلب کیا ہے؟ کہ نصاب سے زیادہ قرضہ کسی پہ چڑھ گیا، جیسے میں نے ابھی ڈیٹیل بتائی نا آپ کو، ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم تو ہے، اب لوگ اسے مسکین تو نہیں سمجھیں گے، لوگ کہیں گے بھائی اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، لیکن قرضہ اگر اس سے بھی زیادہ ہے، اتنا قرضہ ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو صاحب نصاب نہیں رہتا، وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس مال بچتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے 1,00,000 روپے، اور قرضہ اس پہ چڑھا ہوا ہے 50,000 کا، تو ظاہر ہے قرضہ اگر مائنس کریں گے تو حقیقت میں یہ 50,000 کا مالک ہے، تو صاحب نصاب نہیں ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ تو یہ مطلب ہے والغارمین کا، کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں، خام خواہ میں قرضہ چڑھنے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ 1 کروڑ روپے کے مالک ہیں اور قرضہ آپ پر 20 روپے چڑھا ہوا ہے، تو اب کوئی آدمی زکوٰۃ مانگے لوگوں سے، لوگ کہیں تیرے تو کروڑوں کا مالک ہے، وہ کہے نہیں جی میں 20,000 میرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ اب اگر وہ یہ دلیل دینا شروع کر دے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرض داروں کو زکوٰۃ دو تو میں بھی تو قرض دار ہوں، تو یہ غلط استدلال ہوگا۔ یہاں قرض داروں سے وہ والا قرض مراد ہے جو نصاب سے زیادہ قرضہ ہو، یا اتنا قرضہ ہو کہ وہ ادا کیا جائے تو نصاب بچتا ہی نہیں، ایسے قرض دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کیونکہ یہ تفصیلیں حدیث میں اور فقہ میں ملتی ہیں، تو قرآن کی آیتوں کو ایز اٹ از لے لینا اور درمیان سے صحابہ اور تابعین کی جو تفسیر ہے اس کو نکال دینا، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ کیونکہ آج ایسے متجددین پیدا ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ سے، تابعین سے، مجتہدین مفسرین سے قرآن نہیں سمجھیں گے، ہم خود تفسیر کریں گے، تو خود تفسیر میں پھر یہ جہالتیں لوگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہر قرض دار کو کہہ دیتے ہیں بھی زکوٰۃ دے دو۔ وفی سبیل اللہ، اسی طرح اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں اللہ کے راستے سے مراد جہاد ہے۔ وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہو، اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن وہ اپنے مال تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ جہاد میں اکثر لوگ سفر میں ہوتے ہیں تو اس کی اپنی مال تک رسائی نہیں ہے، تو ایسے مجاہد کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے، اس کو اسلحہ خرید کے دے سکتے ہیں، اس کو علاج کے پیسے دے سکتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَابْنِ السَّبِيلِ، اسی طرح مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ خوب سمجھ لیں، مسافر سے بھی وہ مسافر مراد ہے جو اگرچہ مالدار ہو لیکن سفر کی وجہ سے اپنے مال تک اس کی رسائی نہ ہو۔ وہ مسافر جو ڈیبٹ کارڈ یا ATM کارڈ لے کے گھوم رہا ہے اور جب چاہے بینک سے پیسے نکال سکتا ہے، اس مسافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں مسافر سے ہر مسافر مراد نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کا بھی لوگ غلط استعمال کر سکتے ہیں
ایک آدمی کراچی سے سفر کر کے اسلام آباد گیا 2 دن کے لیے. کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں 25-30 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں اس کے, اور کروڑوں روپے بینک میں پڑا ہوا ہے, اور وہ وہاں جا کے زکوٰۃ مانگ رہا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو کروڑ پتی آدمی ہے. تو وہ آیت پیش کرے, قرآن کہہ رہے جی مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی. تو میں تو مسافر ہوں, دیکھو میں 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ رہا ہوں. تو یہ بھی غلط استدلال ہوگا, کیونکہ یہاں مسافر سے پوری امت کا اجماع ہے. بہت سی آیتوں کی تفسیر اجماع کرتا ہے, صحابہ کرتے ہیں, تابعین کرتے ہیں, فقہا کرتے ہیں. تو اس تفصیل کے بغیر اگر آپ قرآن کو لیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو خوب سمجھ لیں, وہ والا مسافر جو سفر کی وجہ سے اپنے گھر سے اتنا دور ہو کہ اس کی اپنے مال تک رسائی ممکن ہی نہ ہو, منگوا ہی نہ سکتا ہو پیسہ. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. اب تو آپ امریکہ بھی چلے جاؤ تو آپ پیسے اپنے آپ کے اگر یہاں پاکستان میں اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے آپ نکلوا سکتے ہو, کسی سے لون لے سکتے ہو وہاں پہ کہ میں پاکستان آ کے واپس کر دوں گا. پہلے زمانے میں جو مسافر ہوتے تھے اونٹوں پہ سفر کر کے 6-6 مہینے سفر کر کے کسی ملک میں پہنچے, وہ ان کے لیے ناممکن تھا کہ واپس جا کے پیسے, وہ بےچارے راستے میں دیوالیہ ہو جاتا تھا ان کا اپنے مال تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہوتا تھا. تو وہ عملاً غریب ہی ہوتے تھے, کیونکہ اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے اور آپ کے وطن میں پڑا ہوا ہے. تو ایسے مسافروں کے ساتھ بھی تعاون کا شریعت نے حکم دیا. تو اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجاہد کا تذکرہ بھی کیا اور مسافر کا بھی, اور دونوں میں شرط یہ ہے کہ وہ مجاہد میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ مسافر ہی ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر میدان جنگ میں لڑ رہا ہے لیکن اس کی جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, اسلحہ اپنے ذاتی پیسوں سے خرید سکتا ہے, یعنی صاحب نصاب ہے وہ, اور نصاب کے بقدر مال اس کے پاس موجود ہے, یا موجود تو وہ گھر پر ہے لیکن وہ اپنے گھر سے وہ پیسے منگوا سکتا ہے, تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. مجاہد میں بھی وہ والا مجاہد جو صاحب نصاب سے کم اس کے پاس مال ہو, اور جو مال زیادہ مال اگر ہے تو وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہر مسافر کا حکم ہے, تو مجاہد کو اللہ نے الگ سے کیوں ذکر کیا؟ مجاہد کی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے الگ ذکر کیا ہے کہ عام مسافروں کو بھی دیا جائے گا اور مجاہد کو بھی دیا جائے گا, یہ بتانے کے لیے کہ مجاہد کو اللہ الگ سے ایکسپوز کر رہے ہیں کہ اس میں ڈبل ثواب ہے. ڈبل ثواب اس لیے کہ ایک تو غریب ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں, نمبر 2 مسافر ہونے کی وجہ سے, نمبر 3 مجاہد ہونے کی وجہ سے. تو اس کی فضیلت زیادہ تھی, اس لیے ہے وہ بھی مسافر, لیکن اس مسافر کو عام مسافروں سے الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے. یعنی جو مجاہد جب سفر میں ہوگا تو اس مجاہد مسافر کو عام مسافروں سے الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے, اور اس کو عام مسافروں سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے اور اس لیے سفر میں ہے, اور ایک آدمی کسی اور وجہ سے سفر میں ہے, تو دونوں مسافر برابر نہیں ہے. اس میں مجاہد کو ترجیح دی جائے گی عام مسافروں, یہ بتانے کے لیے. باقی دیں کسی کو بھی دیں زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی. یہ 8 اللہ نے مصارف بیان کی, اس میں بڑی ڈیٹیل ہے, اس میں فقہا کا کچھ اختلاف بھی ہے, میں وہ پورا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس میں 2 مشہور اختلاف حضرات فقہا کے ہیں. ایک تو یہ اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف یہ ہے کہ یہ جو 8 مصارف اللہ نے بیان کیے, اب ان کو 7 کر لیتے ہیں, اس لیے کہ یہ جو مؤلفۃ القلوب ہے نا, اس پر تو اجماع ہے کہ اب یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے, ان کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوگی. تو اب 7 رہ گئے, فقیر, مسکین, عامل, غلام کو آزاد کرنا, قرضدار, مسافر اور مجاہد. یہ 7 افراد ہو گئے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. تو پہلا اختلاف امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 7 مصارف ہیں, ان 7 کے 7 کو زکوٰۃ دی جائے گی, 6 کو, 5 کو, 4 کو, 3 کو نہیں دی جا سکتی. ان سب کو زکوٰۃ دینا واجب, اور ان سب کو بھی ایسے دی جائے گی کہ ہر صنف میں سے, ہر قسم میں سے کم 3 افراد لازمی ہوں گے. وجہ کیا ہے ان کی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کا حق ہے, فقیروں کا بھی, مسکینوں کا بھی, عاملین کا بھی, غلاموں کا بھی, اور مسافروں کا بھی, مجاہدین کا بھی. تو جب ان کا حق ہے تو اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے محروم کر دیا تو اس کے حق سے آپ نے ان کو محروم کر دیا. اس کی مثال ایسے جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو میں نے کھانا پکایا ہے یہ ان سب کا حق ہے, تو اس کا مطلب سب میں تقسیم کیا جائے گا نا. وہ تو کہتے ہیں قرآن جب کہہ رہے یہ سب کا حق ہے تو اس کا مطلب زکوٰۃ سب کو دی جائے گی. اور پھر دوسری بات امام شافعی کہتے ہیں کہ جمع کے صیغے آئے ہیں, فقیروں کا حق ہے, مسکینوں کا حق ہے, عاملوں کا حق ہے, غلاموں کا حق ہے, مجاہدین کا حق ہے, مسافروں کا حق ہے. یعنی فی ابن سبیل سے مراد بھی مسافرین ہیں. تو ان میں سے اتنے افراد کو دی جائے گی کہ جمع کا لفظ ان پہ صادق ہے. ایک فقیر کو دینے سے نہیں ادا ہوگی, کم سے کم 3 فقیروں کو دینی پڑے گی.
تاکہ تین کا لفظ عربی میں جمع کے لیے آتا ہے، اور مسکین ایک کو نہیں، کم از کم 3 مسکینوں کو دینی پڑے گی. اسی طرح غلاموں میں 3 غلاموں کو. تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ قرآن نے یہاں پر یہ نہیں بیان کیا کہ ان سب کا حق ہے لہذا سب کو دینی ہے، بلکہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اگر زکوٰۃ دینی ہے تو ان میں سے کسی کو دی جائے گی تو ادا ہوگی، ان کے علاوہ لوگ مستحق نہیں ہیں، یہ لوگ مستحق ہیں. تو لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں زکوٰۃ کا بانٹنا ضروری نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک قسم کو بھی زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کسی نے فقیروں کو دے دی، مسکینوں کو دے دی، ٹھیک ہے، غلام کو آزاد کرانے میں دے دی تو بھی ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے قرآن کا کہ ان سب کا حق ہے، بلکہ قرآن کا مقصد یہ کہ یہ سب مستحقین میں شامل ہیں، لہذا ان میں سے کسی کو بھی دے دو کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. میں دلائل کی دنیا میں نہیں جاتا، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور فقہ کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں، کیونکہ یہ بڑا اختلاف ہے، مشہور اختلاف ہے. اس لیے میں جو لسنر ہیں اس تفسیر کے سننے والے، صرف میں یہ چاہتا تھا ان کے سامنے یہ اختلاف آ جائے. اسی وجہ سے شافعی مسلک میں جو ہے وہ کم سے کم 3 افراد میں بانٹی جاتی ہے زکوٰۃ، اور ہر شخص ان میں سے اب ظاہر غلام تو رہے نہیں، ان کو تو اب دینے کا کوئی، وہ تو خود بخود مستثنی ہو گئے، باقیوں میں سے ہر ایک کو دی جاتی ہے. اب ان میں سے دلائل کی دنیا میں کس کا مذہب راجح ہے کس کا راجح نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس زمانے میں امام شافعی کے فقہ پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. وجہ اس کی یہ کہ زکوٰۃ دینے میں فقیر کو الگ تلاش کرنا، مسکین کو الگ تلاش کرنا، مسافر کو الگ تلاش کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے. تو اس میں امام حنیفہ کا جو مذہب، جو ان کی رائے ہے، وہ عملاً آسان ہے. اس لیے عام طور پر جہاں تک مجھے معلومات ہے، بہت سارے جو شافعی مسلک کو فالو کرنے والے فقہاء ہیں اس دور میں، انہوں نے بھی اس میں امام حنیفہ ہی کے قول کو اور عملاً اسی پر عمل یعنی کرنے کی وہ گنجائش دیتے ہیں، کیونکہ یہ مشکل بہت ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مستحقین ہیں یہ سارے کے سارے. تو ایک اختلاف تو یہ تھا امام شافعی اور امام حنیفہ کا، یعنی امام حنیفہ کے نزدیک ان میں سے کسی کو بھی دے دو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور 3 افراد کو بانٹنا بھی ضروری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے نا فقیروں کا حق ہے، تو مطلب یہ کہ وہ سب مستحقین ہیں، چاہے ایک کو دو یا سب میں بانٹ کے دو برابر ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 فقیر کو لازمی تمہیں دینا پڑے گا. دوسرا بڑا اختلاف وہ یہ ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک آپ زکوٰۃ فقیروں کو یا مسکینوں کو جب دیں گے تو مالک بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کو آپ نے ان کے لیے ایک چیز مباح کر دی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مثال کے طور پر میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خریدا اور میں نے غریبوں کو اپنے دسترخوان پہ لا کے کھلا دیا. تو بعض فقہا یہ کہتے ہیں، غالباً امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی یہ رائے ہے، وہ کہتے ہیں اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مالک بنانا ضروری نہیں ہے. تو اباحت کہتے ہیں اس کو، کہ آپ نے ان کو مالک نہیں بنایا، ملکیت آپ کی ہے، لیکن آپ اپنی ملکیت سے ان کو اجازت دے رہے ہیں، پرمیشن دے رہے ہیں کہ آپ بھی کھا سکتے ہو. جیسے آپ کی بائک ہے، آپ کہتے ہو بھائی استعمال کر لو، سفر کر لو. آپ کا کھانا ہے، آپ کہتے ہیں میری ملکیت میں لیکن کھا تم لو. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری. وہ کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہے ہیں انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے، تو لام میں اصل یہ کہ تملیک کے لیے آتا ہے، مالک بنانے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، یا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ اس کا مالک ہے. تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں لام جو ہے نا عربی میں للہ یا لزید، المال لزید، مال زید کے لیے، تو مطلب زید اس کا مالک ہے. اگرچہ لام دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، ملکیت کو بیان کرنے کے لیے. اس لیے امام حنیفہ کہتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء، یعنی فقراء اس کے مالک ہیں. تو جب تک آپ ہینڈ اوور کر کے ان کو پراپر مالک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں اگر آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا کھلا دیا کسی کو تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. کھانے کا مالک بنائیں آپ پلیٹ اس کے حوالے کریں، بولے اب تم مالک ہو، تم کھاؤ، تم بیچو، تم پھینک دو، جو مرضی کرنا ہے کرو. تو یہ تملیک جب تک نہیں ہوگی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہاں پر امام حنیفہ کا مسلک تھوڑا مشکل ہے، لیکن دلیل کے لحاظ سے بہت قوی ہے، اور اس میں احتیاط زیادہ ہے. احتیاط اس لیے ہے کہ اس میں فقیر کا فائدہ زیادہ ہے، کہ جب آپ اس کو مالک بنائیں گے تو کلی اختیارات حاصل ہو جائیں گے اس کو. اگر آپ اس کو مالک نہیں بناتے تو وہ آپ کے آرڈر کا پابند رہے گا، اور جن کو صحیح مل رہی ہے وہ اس پہ چلنے کی کوشش نہیں کر رہے، صرف ان کے علم میں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. چلنے کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، تو وہ ٹھس ہو جاتے ہیں وہاں کے، نہ ہمت نہ حوصلہ. دین اور مذہب میں
یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ مثال آپ نے اردو میں سنی ہوگی نا, کہ جو دین آپ کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ بنے بس اتنا تو دین صحیح ہے. جو دین آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے وہ, اس کی عام مثال یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے مذہبی گھرانوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ صبح و شام شریعت شریعت شریعت, لیکن جب بہنوں کی وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ڈیلے کرتے ہیں اس کو. آپس کے جھگڑے جب ہوتے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کو حکم نہیں بناتے, اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے. صبح و شام مولانا لوگوں سے جن چڑیل بھوت بھگواتے ہیں, جنازے بھی انہی سے پڑھواتے ہیں, پھونکے بھی انہی سے لگواتے ہیں, لیکن اپنے فیصلوں میں یہ نہیں کہتے کہ جی مولوی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ ہم مانیں گے. چند دن پہلے ایک نکاح کی تقریب میں جانا ہوا تو ان بیچاروں کی کم بختی آئی ہوئی تھی. انہوں نے کہیں سادگی سے تقریب منعقد کی, بارات وارات نہیں رکھی. انہوں نے کہا ولیمہ ہوگا جی دھوم دھام سے, بارات نہیں ہوگی. تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا, طوفان بدتمیزی رشتہ داروں کی طرف سے کہ یہ میت, یہ شادی ہے یا جنازہ ہے. تو اسپیشلی مجھے بلایا انہوں نے کہ کچھ بات کر لیں ان کے سامنے. میں نے بات کی, میں نے کہا بھائی ولیمے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شادی ہے جنازہ نہیں ہے, بارات سے نہیں پتہ چلتا. بارات تو غیر شرعی چیز ہے. میت پہ رسومات دیکھ لیں آپ, اچھے اچھے دینداروں کو ہم نے دیکھا ہے, صبح شام تقریریں بھی ہوں گی. اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عملی زندگی میں ناکام نکلیں. ہم بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ممبر پہ بات کرنا آسان ہے, جب عمل پہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں. جہاں شریعت ہماری خواہشات کے اگینسٹ جا رہی ہے تو پھر ہم رسومات اور اپنی خواہشات پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو شادی بیاہوں میں بھی دو موقع ایسے ہیں جس سے انسان کے دین کا پتہ چلتا ہے. دو موقع, ایک خوشی میں ایک غم میں. تو خوشی کا سب سے بہترین موقع شادی سمجھا جاتا ہے, اور غم کا سب سے برا موقع میت سمجھی جاتی ہے. دونوں میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں, اور دونوں میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جورو کا غلام ہے یا گھر میں اس کی حکومت ہے. معذرت کے ساتھ خواتین غصہ ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھے اچھے لوگ میں نے دیکھا ہے بیگم کے ہاتھوں یہاں پر مجبور. بیگم کہہ رہی ہوتی ہے بارات نہیں کی تو یہ ہو جائے گا, بیگم کہہ رہی ہوتی ہے ہم نے تو یہ بھی کرنا ہے, یوں بھی کرنا ہے, فلانا بھی کرنا ہے. میرے بچے نے قرآن حفظ کیا تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے ہال میں جو ہے تقریب کرنی ہے. میں نے کہا نہیں, بچے نے قرآن حفظ کیا, ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی, لیکن گھر کے اندر ہی جتنے مہمان آ گئے, نہیں تو پتلی گلی سے. حالانکہ ہال میں بھی جائز ہے. گھر والوں نے کہا نہیں ہال میں. میں نے کہا ایک بچے کا ہال میں کیا تو میرے آگے 15 ماشاءاللہ اور ہیں, تو میں تو ہال ہی میں کرتا رہوں گا. پھر میں تو بڑھ گیا. کسی بچے کے حفظ پہ پھر مجھے خوشی ہوگی؟ بولو کیا خیال ہے بھائی؟ تو بڑے آپس میں مذاکرات ہوئے. نہیں جی, میں نے کہا نہیں, دیٹس آل, یہ نہیں ہو سکتا. اب گھر والوں کے پاس تو دلائل بہت ہوتے ہیں نا, اس میں کیا ناجائز کیا ہے بھائی. ایک دیکھو, جب آپ سربراہ ہونا گھر کے, تو اب اگر آپ دلائل میں الجھنا شروع کر دیا نا آپ نے, تو پھر سربراہ نہیں ہو آپ. مثال کے طور پر آپ کو پولیس والے نے روکا, لائسنس دکھاؤ, آپ نے کہا لائسنس تو نہیں ہے. اس نے کہا چالان کاٹو, آپ نے کہا کیوں؟ پولیس والا آپ کو سمجھا رہے, دیکھیے ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا ہوا, وہ سسٹم یہ کہتا ہے کہ جس کو گاڑی چلانا آتی ہے نا اس کو گورنمنٹ پرمیشن دے گی. آپ نے کہا وہ تو رشوتیں لے کے بھی لوگ لائسنس نہیں بنا رہے. پولیس والے کہا ہاں رشوتیں لے کے تو بنا رہے ہیں, لیکن دیکھو بغیر رشوت کے بھی تو بناتے ہیں نا. تو اس طرح آپ کا اگر مذاکرات شروع ہو گئے تو پولیس والا وردی اتار کے آپ کو پہنا دے گا. ڈنڈے کا سربراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ دلیل سے بات سمجھائے گا, سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے, نہیں آئی تو بھی ٹھیک ہے, ماننا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ گھر میں چنگیز خان بن کے رہیں, ہر وقت آرڈر چلاتے رہیں اور گھر والوں کو جینے کا حق ہی نہ دیں. یہ تو غلط ہے, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا یغلبن الکریم, عزت دار آدمی پر عورت غالب آتی ہے, ولا یغلب علیہن الا اللئیم, اور جس کا 100% گھر پہ کنٹرول ہے نا, اس کا مطلب حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ لئیم ہے. اس کا اردو میں صحیح ترجمہ ہوا کمینہ آدمی ہے. وہ کمزور کو جو ہے نا ایسے دبا دیا اس نے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں 100% ہماری مرضی, ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر گھر میں نہیں ہلتا, اور ایسا میں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے بیوی بچوں کو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی فرعون جب ہلاک ہوا تھا نا, اس کی نسل میں 2-4 بچے رہ گئے تھے. تو یہ وہی ہے, یا تو چنگیز خان کی اولاد میں ہے یا ہلاکو خان کی اولاد میں. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% گھر میں آپ کی چلے. کچھ آپ کی چلتی ہے, کچھ گھر والوں کی چلتی ہے, کچھ میں آدمی برداشت کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بھائی کہ اگر پورا اپنا تسلط قائم کرو گے تو صحیح حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ گھر میں طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تھوڑا سا کچھ اپنی چلا دی, کچھ گھر والوں کی چلا دی, ایسے مل جل کے ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے. لیکن ایک لمٹ ہے بھائی. آپ وہ خرچے بیگم کے کہنے پہ کرنا شروع کر دو کہ کل آپ کو لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے, وہ آپ افورڈ نہ کر سکو, تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے. آپ نے اپنی لمٹ بھائی یہ نہیں. دوسرا, آپ جب مقتدا اور رہبر ہو, آپ وہ کام کرو گے جو غلط ہے, لوگ کہیں گے لو بھائی جب اپنا نمبر آیا تو سب ٹھیک ہو گیا,
اور جب دوسروں کی باری آتی ہے تو ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں چلتی ہیں. تو چونکہ اس کام کی نسبت تو میری طرف ہوتی نا, میری طرف نسبت ہوتی. جائز ہے ہال میں بھی بچے کی تقریب کی جا سکتی ہے, لیکن میں نے بتایا نا کہ ایک ہوتا تو میں کر لیتا. اب اس پہ لوگ کہیں گے اسی لیے ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو اولاد کے ہونے کی جو نعمت ہے نا, اس کی وجہ سے 2-4 تقریبات اگر آپ مس کر دو تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ دنیا میں اس سے بڑا کون بے وقوف ہوگا جو اولاد جیسے گفٹ کو اس لیے روکے کہ میں ہال میں تقریب نہیں کر سکتا. تو پاگل پنے کی علامت. اب دیکھو ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو میری بہوؤں کی تعداد بھی کتنی ہوگی ماشاءاللہ, ہول سیل کے حساب سے بہویں ہوں گی. ایک نہ ایک تو کام کی نکلے گی نا خدمت والی. داماد ہول سیل کے حساب سے ہوں گے, ایک نہ ایک تو انسان کا بچہ نکلے گا خدمت والا. کیا خیال ہے؟ تو خوشیاں چھین لی ہیں آپ سے ان لبرل لوگوں نے, سیکولر لوگوں نے. توکل بھی چھین لیا, اللہ پہ اعتماد بھی چھین لیا. کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں نا. میں دل چاہتا ہوں ان کو کیمروں کے سامنے لاؤں میں ان لوگوں کو, اور ان کو کہوں کہ اپنا انٹرویو کیمرے میں ریکارڈ کرواؤ کہ ہم نے نسل روکی تھی اور آج ہم بھگت رہے ہیں. میرا دل چاہتا ہے جاپانیوں کو سامنے لے کر آؤں, ان کے بڈھوں کو جن کو ترقی کا جھانسا دے کے نسل رکوائی گئی اور وہ آج رو رہے ہیں کاش ہماری نسلیں بڑھتی اور ہم اتنی ترقی کر کے بھی ڈپریشن میں نہ جاتے. تو ہم اللہ کا شکر ہے اللہ رسول نے ہمیں صحیح گائیڈ کیا ہے بالکل, ہمیں اب کسی اور گائیڈنس کی بالکل بھی ضرورت نہیں. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 موقع ہیں جس پہ انسان کا پتہ چلتا ہے خوش ہے یا غم زدہ ہے. ایک موقع کون سا ہے بھائی؟ خوشی کا موقع. ایک غم کا موقع. خوشی میں اکثر شادی کی مثالیں دی جاتی ہیں, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ. اللہ میاں نے دیکھو انسان کی کیا مثال دی ہے, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ نے فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے, اعتدال میں نہیں رہتا, ہر موقع پہ آپے سے باہر. میں حرم میں تھا, میں پچھلے سال عمرے پہ گیا نا, تو شیخ معیقلی کی تلاوت بڑی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں وہ امام حرم میں, بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. تو اللہ کی قدرت کہ میں جب پہنچا نا تو عشاء کی نماز کا وقت تھا, میں حرام میں تھا تو ڈائریکٹ نماز کھڑی تھی, طواف کا بھی موقع نہیں ملا. اب حرم کا منظر ہو اور ابھی ابھی آپ پہنچے ہو, تو امام حرم عشاء میں یہی آیت تلاوت کر رہے تھے. اور کمال کی بات ہے اس جگہ کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہیں جہاں یہ نازل ہوئی آیت, مکی آیت ہے اور وہی نازل ہوئی ہے مکہ میں. وہ تلاوت کر رہے تھے اس وقت جو میری کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں. ان الانسان خلق ہلوعا, کیسا پیارا کلام ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو جو بنایا ہے نا یہ بڑا جلد باز ہے, یہ کہیں بھی اعتدال پہ قائم نہیں رہتا. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے مصیبت پہنچتی ہے بے صبری میں چیخ و پکار شروع کر, ہائے ہائے, جیسے کوئی خدا ہے ہی نہیں جو اس سے مصیبت کو دور کر سکتا ہے. جیسے یہ مصیبت آزمائش نہیں ہے بلکہ عذاب بن کے آئی ہے. جیسے پہلی دفعہ اسی کو مصیبت ملی ہے, اس سے پہلے تو آج تک کسی پر کوئی مصیبت آئی نہیں. یہ پڑھی لکھی قوموں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, فوراً ڈپریشن میں جاتے ہیں. اذا مسہ الشر جزوعا, فرمایا جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. میتوں میں دیکھو نا ایسے ایسے اچھل اچھل کے ہا ہو کر رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, فرمایا جب خوشی پہنچتی ہے کنجوس بن جاتا ہے, اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک نہیں کرتا. پیسہ آ گیا نا اس فکر میں لگتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے, ایسا نہ ہو مجھ سے چندہ مانگ لے, ایسا نہ ہو کوئی بیوہ آ جائے, بہن سنا ہے آج تمہاری تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے تو میرے بچے کیا ہیں, بھوکے ہیں. جب پیسہ آتا ہے خوشیاں آتی ہیں کنجوس بن جاتا ہے, اترانے لگتا ہے, دوسرے مقام پہ آتا ہے اترانے لگتا ہے. دماغ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ, تکبر میں, اپنی قابلیت, میں ہوں, میری قابلیت. انٹرویو بھی دے رہا ہوتا ہے نا, ایکچولی میں نے اسٹرگل اتنی کی ہے, ایکچولی یہ اسٹرگل ہے, محنت ہے, آپ بھی اسٹرگل کرو آپ کو بھی ملے گا, یہ میری محنت ہے. شعبہ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, تو اوپر سے زبان سے جملہ تو شکر والا ہوتا ہے, اندر سے شو مار رہا ہوتا ہے تو تیرے پاس ہے کیا, 2 ٹکے کے آدمی. مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جب شیخ معیقلی پڑھ رہے تھے نا, یہاں تک تو نارمل ہے, یہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا ہے. آگے جب انہوں نے یہ آیت پڑھی الا المصلین, یہ اللہ جو ہے نا ایک تلوار ہے. اللہ کہتے ہیں سارے انسان ایسے نہیں ہوتے, اللہ, ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ خوشی میں دیوانے ہو جاتے ہیں, اترانے لگتے ہیں, اور نہ غم میں غم کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین, جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اور یاد رکھنے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. الذین هم علی صلواتہم یحافظون, عام نمازی نہیں, اپنے نمازوں کی حفاظت. نماز ایک سائن ہے, نماز اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ان کی زندگی میں ان ہے, جن کی زندگیوں میں خدا ہے نا, گاڈ ہے جن کی زندگیوں میں,
وہ نہ خوشی میں اعتدال سے باہر نکلتے ہیں اور نہ غم میں وہ بے صبری کا مظاہرہ، کیونکہ ان کو پتا ہے خوشیاں بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. غم بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو بھائی کبھی خوشی دے کے آزمائے گا، کبھی غم دے کے آزمائے گا. تو آپے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم گورا اس نعمت سے محروم، جاپان والے اس نعمت سے محروم، آسٹریلیا والے اس نعمت سے محروم. نفسیاتی جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس نعمت سے محروم. ایتھیس ملحد لوگ اس نعمت سے محروم. اس نعمت کا تعلق آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے یا نہ ہونے سے، پڑھے لکھے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی زندگیوں میں اللہ کتنا ان ہے، آپ کی زندگیوں میں اللہ کو آپ نے کتنا انوالو کیا ہوا ہے. اور عملی طور پر اس کا ثبوت آپ کی نماز سے پتہ چلے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب اللہ پڑھا نا، وہ ایک تو وہاں کا ایک ان کی آواز خوبصورت، پھر وہ مقام. تو میں سوچ رہا تھا یار ایک یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے جو نہ پڑھنا جانتے، کیسا خوبصورت کلام ان پہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے، جس کو 1400 سال سننے کے بعد اتنا مزہ آ رہا ہے. تو جنہوں نے سید الانبیاء کے زمان اقدس سے سنا ہوگا ان کو کتنا لطف آیا ہوگا. تبھی تو یہ مشرکین کہتے تھے یہ جادو ہے، جادو. ان ھذا الا سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے. اسے سن کے انسان اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے. بھائی یہ جادو ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جادو کے منتر ایسے ہوتے ہیں. کبھی کسی جادوگر کو آپ نے منتر پڑھتے ہوئے دیکھا؟ اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں. ایک صاحب نے کہا میرے پاس سانپ کا منتر ہے، میں یوں پڑھتا ہوں سانپ کنٹرول. میں نے کہا ذرا پڑھ کے سنانا. تو پتہ نہیں اٹرم پٹرم جٹن دو ایکم دو دو دنی چار کیا پڑھ رہے تھے. میں نے کہا یار یہ سانپ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. یہ وہ پٹانگ پھینکتے جاؤ تو لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں. تو الا المصلین الذین هم علی صلاتهم یحافظون دائمون الذین هم علی صلاتهم دائمون. عام مصلی نہیں، ٹرخانے والے نمازی مارکیٹ میں بہت ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر قائم دائم رہتے ہیں. الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم لفروجهم حافظون. فرمائے وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ ان کی زندگی میں پریکٹیکلی ان ہے، صرف زبانی خالی پیلی کے دعوے نہیں ہیں. تو جس کی زندگی میں اللہ حقیقت میں ہوتا ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے، کیونکہ بے حیائی کو چھوڑ دینا بڑی قربانی ہے. یہ اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. فرمایا ہاں وہ اپنی خواہش حلال طریقے سے پوری کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں. فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. جو اس بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا یہ لوگ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے ہیں. اور جو نکاح کریں گے چاہے ایک کریں چاہے چار کریں فانہم غیر ملومین. سبحان اللہ کی آواز آئی پوری تقریر میں، کہیں سے سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی. مجھے اوپر سے آواز آئی نا سبحان اللہ کی. پوری تقریر میں نے حلوعہ والی آیت پڑھی، الا المصلین پڑھی، کہیں سے سبحان اللہ آیا؟ جہاں چار شادی کی بات تھی وہاں سے آواز آئی ہے سبحان اللہ. اس کا مطلب تپے ہوئے سب ہیں، تپے ہوئے سب ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنہم غیر ملومین. جو نکاح کرے گا بھلے ایک کرے چار کرے اور اپنی خواہش اپنی زوجہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا، اللہ فرماتے ہیں فإنہم غیر ملومین. یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. لہذا اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو، زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو کہ اس کمبخت نے دوسری کر لی تیسری کر لی، رکی نہیں رہا کمبخت، بریکیں فیل ہو گئی ہیں. بھائی اللہ بھی جس اللہ نے بنایا اس اللہ نے پرمیشن جاؤ ایسی کی تیسے. تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ نہ مصیبت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں. اصل میں ان مثالوں سے نا جزیات سے کلیات سمجھانا مقصد ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو جو نکاح کرتے ہیں اس کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ بھائی تعلق یہ ہے کہ وہ نکاح اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں، نماز اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ان کے سوسائٹی میں ان کی زندگی میں اللہ ہے. جس کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے پھر وہ اعتدال سے زندگی گزارتا ہے. نہ پیسہ آنے کے بعد غریبوں کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے، دماغ بھی نہیں خراب ہوتا اس کا، اور نہ غربت میں وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، نہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. صبر کرتا ہے وہ. آج مصیبت میں ذرا سی بات پہ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں لوگ. ذرا آتے رہتے ہیں میرے پاس لوگ. ایک نوجوان میرے ساتھ سیلفی لے کر گیا، چند دن کے بعد پتا چلا جی
بے روزگاری میں خودکشی کر لی. ایک اور نوجوان آیا چند دن پہلے ادھر ہی مسجد میں کہ میرا 5-6 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا, سارا بزنس تباہ ہو گیا. کرپٹو کرنسی کی رٹ لگا کے رکھی ہوئی تھی نا لوگوں نے. لوگ نا ہمیں گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں فتوا دو. کرپٹو کرنسی پہ میرے اوپر ایسا دباؤ تھا کہ اس کو فتوا دو کہ یہ کرو, حلال طیب ہے, پاکیزہ ہے. ہم نے خود بھی ٹوٹی پھوٹی تحقیق کی, بڑے علماء سے بھی رابطہ کیا, انہوں نے کہا بھائی یہ بھی کنفیوژن ہے, اس میں کیا ہے, کنفیوژن ہے. ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے کیونکہ ابھی دلائل کیا ہے اس کے, مشتبہ دلائل ہیں. حلال بھی نہیں کہہ رہے, جس نے کرنا ہے اپنی ذمہ داری پہ کرے, ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائے. بہت لوگوں نے تانے دیے مجھے بھی کہ اصل میں یہ نا خود جب آئے گا نا ان کا بزنس خود کریں گے تو پھر حلال ہوگا, ابھی حلال نہیں ہے. تو اصل میں یوں ہے, اصل میں بہت کچھ کام ہے نہ ہم نے خود کیا, اور ہم نے لوگوں سے بھی کہا بھائی ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلاؤ. آج اس کرپٹو کرنسی کا حسرت تو دیکھو. 2 ڈپریشن کے مریضوں سے تو میں مل چکا ہوں. ایک تو خودکشی کرنے جا رہا تھا, اللہ نے بچا لیا. دوسرا تو وہ تو میڈیسن پہ لگ گیا تو بچ گیا, کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر کیونکہ 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 کروڑ روپے لوگوں کے ڈوبے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے بیٹھے بیٹھے میں کیا بن جاؤں, امیر بن. یہ بھی بے اعتدالی ہے. تمیز سے امیر بنو, بن گئے ٹھیک ہے, نہیں تو جتنا ہے اس پہ تو گزارا کرو گے نا. ہر آدمی چاہ رہا ہے 2 منٹ میں بیٹھے بیٹھے کیا بن جاؤں. ابے تمیز سے بزنس کرو, ٹماٹر خریدو بیچو, جس چیز کی ضرورت ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ چلیں گی. ٹماٹر ہمیشہ کھایا جائے گا. انڈیا چاہے آپ کا ٹماٹر بند بھی کر دے پھر بھی آپ ٹماٹر کھاؤ گے, کیونکہ ٹماٹر کی کڑھائی کا جو مزہ ہے وہ وداؤٹ ٹماٹر نہیں ہے. لیکن چھلکا بیج نکال لیا کرو اگر مجھے کھلانا ہو تو. مجھے چھلکے بیج سے الرجی ہے, کیونکہ اب وہ سن کے نا لوگ میرے لیے خوب ٹماٹر لا کے رکھیں, تو ٹماٹر کا چھلکا بیج سے مجھے الرجی ہے. ہر ایک کو نہیں ہوتی, مجھے ہے. تو گوشت ہے, ہر دور میں انسان کھا رہا ہے. پراپرٹی ہے, ہر دور میں. آج پراپرٹی گری ہے, کل دوبارہ, کیونکہ رہنا تو ہے نا, بچے تو پیدا ہو رہے ہیں تو جگہ تو چاہیے نا انسان کو. کیا خیال ہے بھائی, آپ آبادی آج نہیں کل ڈبل ہوگی تو ان کو چاہیے ہوگا, پلاٹ چاہیے ہوگا. تو یہ تمیز والے بزنس ہیں, انسانوں والے بزنس, یہ کیا کرو. اور وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے وہ کیا ہے, وہ چین کی ایک صورت بنتی ہے نا, 5 آدمیوں کو آپ نے پہنا دی وہ چیز, وہ آگے 5 کو پہنائے گا, اس کا بھی آپ کو کمیشن آئے گا. بلاک چین کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں, کیونکہ ہم نے جب اس پہ ریسرچ کی تو گولڈن کی کے نام سے کمپنی نے بڑا بیوقوف بنایا تھا لوگوں کو. ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں یہ کمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ ہے, وہ اگلا 5 کو 25 کو بیچے گا تو ان کا کمیشن آپ کو کس کھاتے میں مل رہا ہے. اس کا نقصان ہوگا آخر میں جب کوئی جو بندے رہ جائیں گے نا جن کو پہنانے کے لیے کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں, ان کی رقمیں ڈوبیں گی. یہ گورے کا کوئی دین نہیں ہے بھائی, وہ کہتا ہے جس طرح سے پیسہ آتا ہے آئے بس. اسلام نے آپ کو ایک باؤنڈری کھینچی ہے, یہ جائز طریقہ ہے اور یہ ناجائز طریقہ ہے. تبھی تو انشورنس حرام ہے کہ آپ کے ابا مر گئے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے, نہیں مرے تو انشورنس کمپنی کا فائدہ ہے. ابے یہ پیسہ کمانے کا کون سا طریقہ ہے, یہ تو جوا ہے, سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو تبھی انشورنس کمپنیاں اگر یہ تعاون کر رہی ہوتی نا تو کبھی بھی آپ کے ٹی بی کے مریض کی بیمہ پالیسی لائف انشورنس نہ ہوتی اس کی. وہ پہلے چیک کرتے ہیں بندے کے مرنے کے چانسز کتنے ہیں, اگر مرنے والا ہے بالکل بھی اس کے ساتھ تعاون, ان کو پتا ہے یہ بھی پالیسی لے کے فوراً اگلے دن مرے گا, ٹھیک ٹھاک پیسہ اس کو دینا پڑے گا. وہ بالکل باڈی بلڈر ہو, اس کے ڈولے شولے بنے ہوئے ہو, فٹ فاٹ ہو بالکل, اس کو کہتے ہیں یہ آئے, جس کے بھی فی الحال وہ اس میں 150 اس طرح کے آ گئے, تو انہوں نے کہا اگر ایک مر بھی گیا نا تو 99 کا پروفٹ تو ہمیں مل جائے گا. اب چونکہ اللہ کا قانون ہے, وہ اللہ تو پابندیاں لگاتے ہیں, انسان تو کہتا ہے جانے دو بھائی. اور یہ انشورنس کمپنیاں جو آپ کو کہتی ہیں نا کہ ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیتے ہیں, دیکھیں آپ کی سیکیور ہو جاتے ہیں, بھائی آپ سیکیور نہیں ہوتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ یورپ میں آدھی تنخواہیں ٹیکس میں جاتی ہیں اور علاج آپ کا فری میں ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میں آسٹریلیا گیا تو انہوں نے کہا ہمارا سب کچھ فری ہے, میں تو خوشی سے بے ہوش ہوتے رہ گیا. اتنے اچھے اسپتال, یہ بھی فری, علاج بھی فری, فلانا بھی فری, ڈمکانا بھی فری. تو میں نے پوچھا سر آپ کی تنخواہ, کہتے ہیں 10 لاکھ تنخواہ ہے, یا شاید 1 کروڑ, پاکستانی حساب سے 1 کروڑ تھی, بڑے اچھے. تو میں نے کہا آپ کا ٹیکس, کہتے ہیں 43 لاکھ میرا ٹیکس میں جاتا ہے. میں نے کہا ایک دفعہ جو آپ ٹیکس دے دیتے ہو نا, ہمارے پاکستان میں پوری زندگی کی اسکول کی فیسیں آپ کی ادا ہو گئی, تو فری کہاں سے ہے. ہاں آرگنائز حکومتیں ہیں, ایک مینجمنٹ ہے, تو وہ ٹیکس دے کے ان پہ لگ جاتا ہے, وہ بھی پورا نہیں, پھر بھی نہیں لگتا, بہت زیادہ ٹیکس ہے. تو فری تو ہم لوگ ہیں بھائی, صحیح بتا دوں آپ کو, 50 روپے ٹیکس نہیں دے رہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا, بار بار میں دائیں بائیں ہو رہا ہوں بھائی, یہ بڑا مشکل ہے یار, مجھے کنٹرول کرنا بہت مشکل کام. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اللہ کہتے ہیں میں جن کی زندگیوں میں ان ہوتا ہوں, جو اعتدال والی زندگی ہوتی ہے, نہ خوشیوں میں اترانا شروع کرتے ہیں, اوقات سے باہر آ گئے. جیسے غریب کے پاس نیا پیسہ آئے تو کہتے ہیں نا یہ اوقات سے, کہتے ہیں نا لگتا ہے یہ دولت نہیں ہے, بالکل یہاں پہ سے باہر ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ
اسی طرح وہ لوگ جن کی زندگیوں میں اللہ ان ہے تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں۔ مسلمان کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اگر وہ کسی کا کرایہ دار ہے تو مالک مکان کو بیل دبا کے کھڑا نہیں ہونا پڑتا، وہ اس کا کرایہ جو اس کی امانت ہے اس کے اکاؤنٹ میں پہلی تاریخ کو یا بہت زیادہ 5ویں تاریخ کو بغیر کہے ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ ہے، اگر وہ نہیں ڈال رہا اور ٹرخا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے۔ تو ابھی کوئی ٹینشن آنے تو پھر دیکھو کیسا پاگل ہوگا یہ۔ اسی طرح میرے بھائی جب کرایہ دار مکان، اپنے سارے قصے لے کے میں آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں، اگر کوئی کرایہ دار مکان خالی کر دے تو مالک مکان اس کا ایڈوانس 6 مہینے سال روک کے نہیں رکھتا، بغیر کہے اس کو ٹائم پہ واپس کر دیتا ہے۔ اگر واپس کر رہا ہے اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ ہے۔ اور اگر کرایہ دار فون کر کے اس کو یاد دلا رہا ہے، اگر وہ مالک مکان میرے بھائی بار بار آپ کرایہ دار اس کو یاد دلائے بے اللہ کے بندے میرا ایڈوانس تو دے دے، اور وہ کہے کل دوں گا، پرسوں دوں گا، ترسوں دوں گا، اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے۔ اس کو کوئی خوشی یا غم آنے تو پھر دیکھو اس کا ہوتا کیا ہے۔ پیسوں میں میرے بھائی آج کل نمازی بھائی بھی ہمارے ماشاءاللہ بڑے معاملات خراب چل رہے ہیں۔ تو وہ جو میں بتا رہا تھا نا 5-6 کروڑ کا نقصان کر کے آیا، خودکشی بیچارہ کرنے والا تھا، تو میں نے اس کو سمجھایا مت کر۔ کہہ رہے میں کیا کروں، میں شادی شدہ ہوں، اب میں نے کرپٹو کرنسی میں بڑھ گیا، میں پیسہ برباد ہو گیا میرا۔ تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے گناہ کیا، گناہ کا حل کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرو، تو اللہ سے رو کے معافی مانگو۔ رونا نہیں آتا، رونے جیسی صورت بنا لو۔ کتنا آسان کر دیا اللہ نے، کیونکہ رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن کے اختیار میں، جب چاہے بٹن دبائیں رونا شروع کر دیں گے۔ ٹی وی پہ آتے ہیں نا، شب برات پہ رو رہے ہیں، اس کے بعد ہنس رہے ہیں، وہ پتہ نہیں ان کو اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں۔ تو وہ ایکٹر لوگ ہوتے ہیں، مذہبی ایکٹر بھی بہت ہیں دنیا میں، سیاسی ایکٹر بھی بہت ہیں۔ بعض دفعہ جس نے مارا ہوتا ہے وہی رو رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ جنازے میں، حقیقت یہاں ایکٹنگ بہت ہے، لیکن سچی مچی کا جو رونا ہے بھائی وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ تو اپنے کنٹرول میں تھوڑی ہوتا ہے جو سچی مچی کا رونا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں وہ جو تھا نا، میں چونکہ یہ واقعہ سنا دوں، اور بھی بہت سو کو خودکشی کے اللہ نہ کرے خیالات آ رہے ہوں، تو یہ سن کے نا ان کو موٹیویشن ملے گی، خودکشی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب وہ کروڑوں روپے ڈوب گئے، شادی شدہ آدمی ہے۔ میں نے کہا پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو، توبہ کہ اللہ میں نے ایک دن میں کروڑ پتی بننے کی کوشش کی ہے، مجھے معاف کر دے۔ دنیا کو مسافر خانہ میں نے نہیں سمجھا، اور علماء منع بھی کر رہے تھے، کرپٹو کرنسی ایک رسک کی چیز ہے، ہوائی چیز ہے، ایک سافٹ ویئر ہے۔ تو کہہ رہے میں نے کہتے ہیں پھر اللہ معاف کر دے گا۔ میں نے کہا ہاں۔ کہہ رہے ابا تو نہیں معاف کریں گے نا، بیوی بچے کہاں سے تو نہیں معاف کریں گے نا؟ کہہ رہے جب گھر میں جاؤ تانے ملتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جب بار بار اس کی بے عزتی ہوتی ہے اور وہ برداشت کرتا رہے تو اس کی عزت خود بخود ختم ہو جاتی ہے، اور جب عزت ختم ہوتی ہے تو بے عزتی فیل ہونا ختم۔ حقیقت ہے۔ وہ ایک آدمی تھا نا، کسی محلے سے آیا، کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے میری عزت نہیں ہے اس علاقے میں۔ لوگوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات ہے؟ کہہ رہا اگر عزت ہوتی نا تو آج بڑی بے عزتی ہو جانی تھی، مجھ سے کام ایسا ہو گیا کہ بے عزتی۔ کہہ رہے پہلے سے عزت ہی نہیں تھی۔ دیکھو کوئی چرسی ہیروئن چی جوتے چراتا ہوا پکڑا جائے تو اپنی بے عزتی فیل کرتا ہے؟ وہ بالکل بھی فیل نہیں کرتا وہ۔ تو میں نے کہا میرے بھائی جب آپ چند دن ابا کے تانے سنو گے، ادھر سے تانا، بیوی کا تانا، بچوں کا تانا، تو چند دن صبر کر لو، کیونکہ وہ نہ گھر چھوڑ کے روڈ پہ سو سکتا ہے بھائی، بیوی بچے چھوڑ کے کہاں جائے وہ۔ تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں یہ ہوگا کہ آپ کو بے عزتی فیل ہونا، بے عزتی ہوگی، فیل نہیں ہوگی، صحیح ہوگی مگر فیل اتنا خوش ہوا نا، صحیح بات، ایسا خوش ہوا مجھے لگا اس کے چہرے پہ باہر آ گئی۔ میں نے کہا چند دن کی بات، عادت ہو جائے گی، ہر وقت آنے۔ میں یہ سب بھگتا ہوا ہوں اصل میں، کیونکہ میں نے جب دوسری کی تھی نا تو میرے ساتھ یہی ہوا تھا، یہ سب پریکٹیکلی ہو چکا ہے میرے ساتھ۔ تو مجھے اپنی شروع میں بہت بے عزتی فیل ہوتی تھی، مجھے لگتا تھا دنیا کا سب سے برا آدمی اس کائنات میں ہوں۔ تھوڑے دن میں فیل ہونا ختم ہو گئی، تو اس کے بعد آٹو پہ سیٹ ہو گئے، ہم آٹو پہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی الا المصلین، ہاں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانتوں میں خیانت 2 نمبر ہی نہیں کرتا مسلمان، معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، زبان سے کچھ بول رہا ہے اور دل میں نیت کچھ اور ہے۔ آج کل جو جتنی زیادہ ٹوپیاں کرائے نا اس کو اتنا صاحب کمال سمجھا جائے، جتنا جھوٹ بولے گا اتنا اچھا سمجھا جائے۔ تجارت میں تو اب اعتماد ہی نہیں رہا نا، یہاں کی پروڈکٹ۔ اچھا میرا ایک بیان چلا ہے کہ ہمارے مسالوں پر باہر ملکوں میں پابندی ہے، یہ فیس بک پہ بیان چلا ہے، اس پہ لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے تو بہت سارے اپنی کمپنیوں کے مسالے دیکھے ہیں۔ دیکھو جب ایک آدمی اتنے کانفیڈنٹلی کسی ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کرتا ہے نا
تو غلط نہیں کر رہا ہوتا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کو سمجھو, آپ اس کو صفائی کا موقع دو. ایک دم جھوٹ کے الزامات لگا دینا, میری دنیا میں کتنی ٹریولنگ ہوئی ہے تو میں اتنا بڑا جھوٹ بولوں گا کہ ان کمپنیوں کو بدنام کرنے کے لیے. باہر ملکوں میں جو مسالے مل رہے ہیں نا, ان کا فارمولا چینج ہوتا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کمپنیوں کو پر بین ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ یہ والے مسالے باہر ان کمپنیوں کے نہیں مل رہے ہیں, تو فارمولا چینج ہوتا ہے. یہاں جو آپ کو مسالے مل رہے ہیں ان کا فارمولا الگ ہے, باہر جو مل رہے ہیں وہ الگ ہے. یہ تو میں نے خود یہاں کے مسالوں کی بریانیاں بھی باہر کھائی ہیں, قورمے بھی کھائے ہیں, پیٹ نہیں خراب ہوتا, یہاں کھاؤ تو خراب ہوتا ہے. اور یہ تحقیق کی ہے پوری کہ وہ چینج ہیں, کچھ چیزیں یہاں پر ایسی ڈالی جاتی ہیں ذائقہ بڑھانے کے لیے جو آپ کی صحتوں کا بیڑا غرق کرتی ہیں, لیکن ٹیسٹ اس سے گین ہو جاتا ہے تو پبلک پھوڑتی پھاڑتی ہے, کیونکہ وزیر خوراک کا پتہ ہی نہیں وہ مارکیٹ میں ہے کہاں پہ وہ. اور وزیر خوراک اگر بیچارہ آئے گا بھی تو 4 ڈبے اس کو فری میں دے دیں گے مسالوں کے. تو ان وزیر خوراک کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو بھی موجودہ وزیر خوراک ہے. تو خیر, تو باہر ملکوں میں مسالے ہیں, پابندی کا مطلب میرا یہ نہیں تھا کہ یہ نام پہ ہی پابندی ہے, یہ میں نے بیان میں یہ دعویٰ نہیں کیا ہے. تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے کمنٹس کیا کریں. آپ یہ بول دیں کہ مفتی صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے, بولا جھوٹ بول رہا ہے یہ مولوی, اس طرح کہتا یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے, مجھے کیا جھوٹ بولنے سے ملے گا بھائی, جھوٹ بول رہا ہے یہ مولوی, جھوٹ بول رہا ہے مولوی. یہ مسالے ہیں تو کوالٹی میں فرق ہے, کچھ چیزیں ایسی ڈالی جاتی ہیں جو باہر ملکوں میں پابندی ہیں, تو وہ سارے مسالے اٹھا کے نا کنٹینر سمیت سمندر میں پھینک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پاکستانیوں کو کھلاؤ, یہ ان کی آنتیں ہی اس تیزاب کو ہضم کر سکتی ہیں, ہماری آنتیں ابھی اس قابل ہوئی نہیں ہے. تو گند ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں, کھا لیتے ہیں, ہم بھی کھا لیتے ہیں جا کے ہوٹلوں میں, لیکن اس کے فضائل کم از کم نہ سنایا کریں. اور یہ کیوں ہو رہا ہے, اس آیت کی مخالفت, لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, معاہدوں کی پابندی,